من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. بے شک ہمارے ذمے راہ بتلا دینا ہے اور بے شک ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا. پس میں نے تم کو ڈرا دیا دہتی ہوئی آگ سے کہ اس آگ میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے منہ موڑا، اور ہم نجات دیں گے اس آگ سے بہت بڑے پرہیزگار کو جس نے اپنا مال دیا یعنی اللہ کے راستے میں اور پاک کیا یعنی اپنے دل کو گناہوں سے، اور نہیں ہے اس پر کسی کے احسان کا بدلہ مگر عالی شان رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جزا اور سزا کا ذکر فرمایا جو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. فرمایا کہ ان علینا للہدی، ہمارے ذمے راہ بتلا دینا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت اور اولا یعنی دنیا ہمارے قبضے میں ہے. اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یا انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتری یا صحیفے اترے، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت کا راستہ بتلانا تھا. اللہ رب العزت نے ہدایت کے تمام انتظامات کیے. انبیاء علیہ السلام بھی ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے آئے. یہ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتری، جو صحیفے اترے، جو تعلیمات اتری، شریعت آئی، اس کا مقصد بھی لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ تھا راہ بتلانا، لہٰذا ہم نے وہ راہ تمہیں بتلا دی. حق کا راستہ بھی اللہ نے بتایا، برائی کا راستہ بھی بتایا، حق کے راستے کے فوائد بھی بتائے اور برائی کے راستے کے نقصانات بھی بتائے، جزا سزا سب اللہ نے بتائی. گویا کہ ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. اس کے بعد قیامت والے دن کوئی شخص یہ اللہ کو نہیں کہہ سکے گا کہ یا باری تعالیٰ میرے پاس تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا، میرے پاس حق کی بات نہیں پہنچی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، تو میں تو قصوروار نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اور فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت بھی اللہ کے قبضے کے اندر ہے. کوئی انسان دنیا کمانا چاہتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے. کوئی انسان اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آخرت بھی اس کے قبضے میں، اللہ اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا نا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا، ایمان کو قبول کیا، ہم نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. آخرت اس کے قبضے میں تھی، اللہ نے اس کے لیے آخرت آسان کر دی. لیکن وہ اما من بخل واستغنا، جس نے بخل کیا، مال اکٹھا کیا، دنیا کی دولت سے محبت کی،
واستغنا اللہ کے حکموں سے بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنی ایمان کا انکار کیا، فسنیسرہ للیسری اللہ نے جہنم کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے، کیونکہ جہنم اس کے قبضے کے اندر تھی۔ تو لہذا دنیا بھی اللہ کے قبضے کے اندر اور آخرت بھی اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ انسان دنیا مانگتا ہے تو اللہ سے مانگے، آخرت مانگتا ہے تو اللہ سے مانگے۔ اور اللہ نے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا، لیکن ایک حد تک دیا ہے، ایک طریقہ بتلایا ہے کس مقصد کے لیے تم دنیا کما سکتے ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور فرمایا کہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہنم کے تفصیلی مناظر بیان کیے کہ جہنم کی سزائیں کیسے ہوں گی، جہنم میں جانے والوں کو پانی کیسا دیا جائے گا، جہنم میں جانے والوں کو کھانا کیسے دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جہنم سے ڈرا چکا ہوں، سزائیں بتا چکا ہوں، اور کہہ چکا ہوں کہ لا یصلاھا الا الاشقی، کہ اس جہنم میں بدبخت جائے گا۔ کون سا بدبخت؟ الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، وتولی، اور اسے منہ موڑا۔ لہذا یہ بتا چکا اللہ رب العزت کہ جہنم کی سزا کس کو ملے گی، جہنم میں کون جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا کہ جو نافرمان ہے، حق کا انکار کرتا ہے اور فرما برداری نہیں کرتا، لہٰذا وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو پرہیزگار ہے، متقی آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ میرا دل گناہوں سے پاک ہو جائے، کہ میرے دل کے اندر مال کی محبت نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا جنت میں نیک بخت جائے گا اور جہنم میں بدبخت جائے گا۔ نیک بختی کا راستہ بھی کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور بدبختی کا راستہ کیا ہے اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ اب فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ ان آیات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جہنم کے اندر جائے گا جو نافرمان ہے، اور جنت میں وہ جائے گا جو پرہیزگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی لیکن ایمان تھا اس کے پاس، وہ جہنم میں جائے گا صرف گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ پھر وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اس نافرمان کا جہنم میں جانا صرف اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم میں نہیں رہنا۔ اور جو پرہیزگار ہی تھا، جس نے گناہوں سے ہمیشہ توبہ ہی مانگی تھی، وہ جہنم میں بالکل نہیں جائے گا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیات عام مومنین کے لیے ہے۔ ایک تفسیر مفسرین فرماتے یہ ہے، اور تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا نا کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، اس جہنم کے اندر بدبخت جائے گا جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے منہ موڑا، یا اس میں جنت میں پرہیزگار جائے گا جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جو جنت یا جہنم میں جائیں گے؟ اس وقت کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں موجود تھے۔ ان آیات سے مراد، کیونکہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، حضور کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، قرآن جیسی کتاب کو اترتے ہوئے دیکھ کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان سے قرآن کو سمجھا، اس کے باوجود حق کو قبول نہ کیا، تو یقیناً اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگے، چاند جو 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بہت سارے ہمارے نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود حضور پر ایمان قبول نہیں کیا اور حضور کے معجزے کو نعوذ باللہ جادو کہہ دیا، تو ان سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضور کے دور کے لوگ اس بات کے یقیناً مستحق ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہیں، جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے حق کو مانا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور کی جماعت جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ فرمایا کہ یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان آیات میں خاص شان بیان کی جا رہی ہے حضور کے صحابہ کی، جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا ہے، اور یقیناً
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید کا یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا. قرآن کی آیت ہے، تمام صحابہ سے. ہاں ایسا بھی ہوا کہ اگر ان لوگوں سے گناہ ہوئے ہیں، حضور کے صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، باقی کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. ان سے غلطیاں ہوئی لیکن اللہ نے فوراً توبہ کی توفیق دے دی. اللہ نے قرآن مجید میں ان کی توبہ کے تذکرے کیے ہیں. جو سورہ توبہ کا نام توبہ ہے نا، یہ سورہ توبہ کا نام توبہ رکھا کیوں گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں حضور کے صحابہ کی توبہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور باقاعدہ قرآن کی آیتیں اتار کر اللہ نے وعدے کیے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے راضی ہوگی. لقد تاب اللہ علی النبی جی، لہذا جنہوں نے توبہ قبول کی، جنہوں نے توبہ مانگی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی صحبت حاصل کی، حضور کے سامنے بیٹھے ایمان قبول کیا، ان سے اگر گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول کیا اور توبہ کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. اور اگر ہم توبہ کو بھی سامنے نہ رکھیں میرے بھائی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف صحبت اختیار کی ہے نا، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، یقیناً یہ حضور کی محفل میں بیٹھنا، حضور کی صحبت اختیار کرنا ساری دنیا کے ولیوں کی ولایت سے بڑھ کر ہے. جو حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے حدیث. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کبھی محروم اور بدبخت نہیں ہوں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی. وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے. اور بلکہ ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اسی ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور کے صحابی کہلائے، تو یقیناً ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنت کو حاصل کرنے کے اندر سبقت کی تھی، ایمان کو قبول کرنے میں سبقت کی تھی، اللہ نے ان کو جہنم سے دور کر دیا. اولئک عنها مبعدون، یہ جہنم سے دور ہو گئے. تو لہذا یہ خاص شان بیان ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی. آگے اللہ نے جو فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لاحد عنده من نعمت تجزا، وہ آدمی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے. اور جب مال دیتا ہے نا، وما لاحد عنده من نعمت تجزا، وہ کسی پر مال اس لیے خرچ نہیں کرتا تاکہ میرا اس پر کوئی احسان باقی رہ جائے، یہ اس پر اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا آج میں اس کا بدلہ چکا دوں. نہیں، بلکہ وہ کس لیے مال خرچ کرتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس عالی شان رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے. کسی پر احسان بھی نہیں کرنا چاہتا یا کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں چکانا چاہتا، وہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لہٰذا اس نے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے مال کو خرچ کیا. اللہ انعام دیتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب میں بھی اسے راضی کر دوں گا. ایک روایت کے مطابق تو یہ عام مومنین کے لیے ہے، لیکن شان نزول کے لحاظ سے دیکھیں یہ آیات اتری کس موقع پہ ہے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو خرچ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں اپنے مال کو خرچ کر کے 7 غلاموں کو آزاد کیا ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے 7 غلاموں کو آزاد کیا، اور جن غلاموں کو آزاد کیا ان پر کبھی احسان بھی نہیں جتلایا، اے بلال میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ میرا احسان سمجھ، کبھی احسان نہیں جتلایا. اللہ نے اس پر ان آیاتوں کو اتارا کہ اس شخص نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور ایک حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال خرچ کرتے صرف غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، جب دیکھتے کہ لوگ غلاموں پر بڑا ظلم کرتے
تو وہ اپنا مال خرچ کرتے. تو ایک دن حضرت صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر تو اپنا مال خرچ تو کرتا ہے، غلاموں کو خریدتا ہے، آزاد کرتا ہے، ان کمزور لوگوں کو خریدتا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا کہ ایسے غلام کو خرید جو طاقتور غلام ہو؟ کل کو اگر کبھی تیرا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، تیرا خریدا ہوا غلام تیرا ساتھ تو دینا کم از کم. تو کمزور لوگوں کو خریدتا ہے، کل کو تیرا ساتھ بھی نہیں دے سکیں گے. حضرت وہ صدیق نے جواب دیا، حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا اپنے ابا سے ابا جان میں یہ غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ کل کو یہ میرے کام آئیں گے، میں اس لیے خریدتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ نے وہی شان بیان کی ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ اپنا مال اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اپنا احسان کا بدلہ ان سے لے سکے، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، کہ اس کا رب اسے راضی ہو جائے. اور یقیناً حضرت ابو بکر صدیق حضور کے صحابہ میں سے وہ واحد صحابی ہیں. حضور خود فرماتے ہیں میرے اوپر جن لوگوں نے احسانات کیے تھے نا، میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، وہ ابو بکر صدیق ہے. فرمایا اللہ قیامت میں میری طرف سے بدلہ چکائیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس امت پر بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی حضرت صدیق نے دل میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کر رہا ہوں اور کل کو میں ان کے احسانات جتلاؤں کہ میں نے تم پر احسانات کیے تھے. بلکہ اللہ نے قرآن آیتیں اتار کر کہہ دیا، بتا دیا کہ یہ سارے احسانات صرف اس لیے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ نے فرمایا پھر میری طرف سے انعام بھی یہ ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ میں ابو بکر صدیق کو راضی کروں گا. اور ابو بکر صدیق کون شخص ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، کوئی دروازہ نمازی کے لیے، کوئی دروازہ روزے دار کے لیے، کوئی ذاکر کے لیے. فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوگا. حضرت صدیق بولے یا رسول اللہ کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کے لیے 8 دروازے ہوں گے؟ آپ نے ابو بکر صدیق تو ہوگا، آپ کے لیے 8 جنت کے دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ بلا رہا ہوگا ابو بکر صدیق کو. یہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے. تو معلوم یہ ہو کہ یہ خاص شان ہے ان آیات کے مطابق حضور کے